اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی قدر، آئیے آج میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پتہ چل سکے کہ اہل بیت اطہار، عطرت رسول، میرے نبی کی اولاد، اس کا مقام و مرتبہ اور شان و منزلت ہے کیا۔ صدیاں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، لوگوں نے، علماء نے، محدثین و محققین نے حق لکھ تو دیا، مگر واعظین نے، مبلغین نے اس حق کو اس حق کے ساتھ بیان نہیں کیا جس حق کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تھا۔ لکھنے والوں کی غلطی نہیں ہے، لکھنے والوں نے کتب میں سب کچھ لکھ دیا، مگر بیان کرنے والے ریالوں پہ بکتے رہے، ڈالروں پہ بکتے رہے، اور اپنی زبانیں لوگوں کے تابع کر کے احادیث مصطفیٰ کو چھپاتے رہے، اور پھر کہا جاتا رہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کا فرمان کافی ہے۔ تو حضرات، آؤ میں بتاؤں اللہ کا قرآن کہاں کہاں اور کیسے کیسے میرے اور آپ کے لاجپال نبی کی اولاد کی محبت کے چرچے کرتا ہوا نظر آتا ہے اور تذکرے کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں لوگوں کو یہ قرآن نظر کیوں نہیں آتا، اور قرآن کی یہ آیات لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتی، اور ان کو بغور مشاہدے اور مطالعہ میں کیوں نہیں لاتے۔ سنیے ذرا، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ کے پاک کلام میں سے یہ الفاظ اور یہ آیت مقدسہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ کے پاک قرآن میں ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ اللہ رب العزت نے پاک قرآن میں ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا اے ہمارے رب، ہم گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، اور ہم زیادہ دیں گے نیکوکاروں کو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 ہے، آیت نمبر 58 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58۔ اللہ رب العزت نے ایک شہر کا ذکر کیا اور اس شہر کے ایک دروازے کا ذکر کیا کہ اس شہر کے اس دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور اللہ رب العزت سے مانگنا۔ حضرات والا صفات، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو گناہوں کی بخشش کے لیے دروازہ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، دروازہ حِطّہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو بتایا کہ دروازہ حِطّہ میں سے گزرنا اور یوں اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہوئے گزرنا، اللہ سے معافی مانگنے کا حکم دیا۔ حضرات، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ان کے لیے بھی مختلف جگہیں جو ہیں وہ مخصوص تھیں کہ اگر اس جگہ پر آ کے معافی مانگی جائے، اس انداز سے معافی مانگی جائے، اس وسیلے سے معافی مانگی جائے تو معافی دے دی جائے گی۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کو دروازہ حِطّہ کے بارے میں کہا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو اس کشتی میں سوار ہونے کے متعلق کہا گیا کہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا اس کو بخش دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے میری اولاد، میری عطرت، میری اہل بیت، میرے بچے، پنج تن پاک، میری اولاد جو ہے یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ جو اس میں سوار ہوگا، جو اس کی محبت کا دم بھرے گا، جو ان سے مودت رکھے گا، اللہ رب العزت جیسے دروازہ حِطّہ میں سے مغفرت طلب کرتے ہوئے گزرنے والوں کو بخش دے گا، کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کو بخش دے گا، اسی طریقے سے میری اولاد سے محبت رکھنے والوں کو اور ان کی محبت کی کشتی میں سوار ہونے والوں کو بخش دے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّ مسل اہل بیتی فیکم مسل باب حتۃ فی بنی اسرائیل من دخل غفر لہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میری اہل بیت علیہم السلام کی مثال تم میں بنی اسرائیل کے دروازہ حتہ کی ہے، جو اس میں داخل ہوگا وہ بخش دیا جائے گا۔ حضرات محترم سنیے گا، اللہ کے پاک نبی نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی تو اس کو روایت کس نے کیا، نقل کس نے کیا؟ امام ابن حجر مکی نے السوائق المحرکہ میں لکھا ہے، جس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 333 ہے، صفحہ نمبر 333۔ بے شمار محدثین نے اس حدیث پاک کو مختلف مضامین کے ساتھ، چند الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ اسی مضمون کو مختلف جگہوں پہ مختلف کتب میں بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری اولاد، میری اطرت، میری اہل بیت، میرے بچے میری امت کے لیے جیسے بنی اسرائیل کے لیے دروازہ حتہ تھا، اور نوح علیہ السلام کی امت کے لیے کشتی نوح جو تھی وہ نجات کا ذریعہ تھی، اسی طرح میری امت کے لیے میری اولاد ذریعہ نجات، ذریعہ بخشش ہے۔ حضرات محترم آئیے پلٹ کر واپس غلامی اہل بیت میں آ جائیے، واپس پلٹ کر در مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائیے، در مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ہوتے ہوئے در فاطمہ پہ آ جائیے اور در علی المرتضیٰ پہ آ جائیے، حسنین کریمین کے در کو بوسہ دیجئے، پلٹ کر واپس غلامی اہل بیت میں آ جائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس غلامی کا صدقہ نجات عطا فرمائے گا اور ہمارے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے اللہ ہمیں بچائے گا۔ وما علیہ الا